وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گولکار ملتان۔ آج ہم جو ہے لیکچر نمبر 1 پڑھیں گے، تفصیلی سوال نمبر 1۔ 10th کلاس کی اسلامیات کا جو موضوعاتی مطالعہ ہے اس حساب سے آج ہمارا پہلا لیکچر ہوگا۔ جو ہے پہلے لیکچر تفصیلی سوال نمبر 1، قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں۔ پہلا سوال نمبر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں، یعنی قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، دونوں کے اعتبار سے ہم نے طہارت پر نوٹ لکھنا ہے۔ دیکھیں، جس چیز کو بھی پوچھا جائے، جس چیز کے متعلق سوال ہو، پہلے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی یاد کرنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے طہارت کا لغوی معنی، یعنی طہارت کہتے کسے ہیں اور طہارت کا لغوی معنی کیا ہے۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے، طہارت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ طہر سے نکلا ہے۔ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ طہر سے نکلا ہے، اور اس کا لغوی معنی جو ہے یہ پاک ہونا ہے۔ طہارت کا لغوی معنی پاک ہونا ہے، یعنی طہارت عربی زبان کا لفظ ہے، یہ طہر سے نکلا ہے، یہ لغوی معنی ہے، اور اس کا لغوی معنی جو ہے اردو کے اندر وہ پاک ہونے کا ہے، پاک ہونے کا۔ دوسرا یہ ہے طہارت کا اصطلاحی معنی، یعنی عام اصطلاح کے اندر طہارت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق، شریعت نے جو اصول اور طریقے بتائے ہیں ہمیں، ان کے مطابق صفائی اور پاکیزگی کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ طہارت کا لغوی معنی یہ تھا کہ لفظ طہر سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے پاک ہونا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقوں کے مطابق صفائی ستھرائی کرنا، یہ طہارت کہلاتا ہے، اور طہارت کے بغیر کوئی بھی عبادت انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ اب طہارت قرآن کی روشنی میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہاں کہاں پر طہارت کے بارے میں فرمایا، یہ 3 آیاتیں مختصر۔ نمبر 1، اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری وحی کے اندر ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورۃ مدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ وَثِيَابَكَ، وثیاب کہتے ہیں کپڑوں کو، وَثِيَابَكَ، اور اپنے کپڑوں کو، فَطَهِّرْ، پاک رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو دوسری وحی کے اندر حکم دیا طہارت کے بارے میں، وَثِيَابَكَ، اور پاک رکھیے، فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو، اور پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ناپاکی سے، یعنی گندگی سے، ناپاکی سے دور رہیے۔ فَاهْجُرْ کا معنی ہوتا ہے دور رہنا۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور پسند کرتا ہے، المتطہرین، پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ نے اپنی رضا کا ذریعہ ان 2 لوگوں کو بنایا ہے، سبب بنایا، نمبر 1 توبہ کرنا، نمبر 2 پاکیزگی حاصل کرنا۔ اسی طرح تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ 3 آیتیں قرآن کی روشنی میں، نمبر 1 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، نمبر 2 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور نمبر 3 واللہ یحب المطہرین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108۔ اسی طرح طہارت احادیث کی روشنی میں، یعنی احادیث کے نبی علیہ السلام نے طہارت کے بارے میں کیا فرمایا۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ الطہور کہتے ہیں پاکیزگی کو، صفائی ستھرائی کو، شطر کہتے ہیں حصے کو۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی یعنی پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ شطر معنی حصہ، الایمان ایمان کا، شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا النظافۃ من الایمان، یعنی صفائی ستھرائی جو ہے یہ ایمان میں سے ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک تعالیٰ لا تقبل نہیں قبول کرتے صلاۃ نماز کو، بغیر طہور پاکیزگی کے علاوہ، یعنی پاکی کے علاوہ جس کا وضو نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 224 ہے۔ اسی طرح طہارت کی ضرورت اور اہمیت، طہارت کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے اور فطری دین ہے، اور اسی لیے اسلام جو ہے نا ہمیں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل ہو وہ اس کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، یعنی روحانی اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی، اور جب انسان کی صفائی ستھرائی نہیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی صاف ستھرا رہنے سے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو سکتا ہے، یعنی بیماریوں سے پاک رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے۔ اسی طرح طہارت کی اقسام، طہارت کی 2 قسمیں، نمبر 1 طہارت ظاہری طہارت، نمبر 2
باطنی طہارت، طہارت کا معنی صاف ستھرا ہے، ظاہری طور پر بھی آدمی پاک ہو اور باطنی طور پر بھی آدمی پاک ہو۔ ظاہری طور کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا لباس ہے، آدمی کا جسم ہے، جس جگہ پر آدمی رہتا ہے، بدن جگہ ہے اور ارد گرد کا ماحول ہے، یہ ساری چیزیں انسان کی پاک صاف ہوں۔ باطنی طور کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے باطنی کا دوسرا معنی روحانی بھی ہے، یعنی انسان کے خیال بھی پاک ہوں، انسان کی سوچ بھی پاک ہو، اسی طرح انسان جو ہے نا وضو اور غسل کے اعتبار سے بھی پاک ہو۔ اسی طرح طہارت کے فائدے یہ ہیں، عبادت کی قبولیت، عبادت کی قبولیت کا ذریعہ طہارت اس طور پر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کوئی بھی عبادت ہو طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحت کا باعث کہ آدمی جب پاک صاف رہے گا تو بہت سارے ایسے جراثیم جو انسان کی بیماریوں کا باعث بن جائے ان سے محفوظ رہے گا، اسی لیے طہارت جو ہے یہ صحت کا بھی باعث ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدگی کا باعث کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ایسے انسان کو زیادہ پسند کرتا ہوں جو انسان طہارت کو پسند کرتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا تفصیلی سوال ہے، باقی اس کو جو ہے نا آپ نے PTB سے بھی یاد کر لینا ہے اور دیکھنا یہ سارے پوائنٹس جو دیے ہوئے طہارت کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اسی طرح قرآن کی روشنی میں یہ 3 آیات اور اسی طرح احادیث کی روشنی میں 3 احادیث، اس کے بعد طہارت کی ضرورت اور اہمیت، طہارت کی اقسام، طہارت کے فوائد۔ نمبر 1 عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے، صحت کا باعث ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدگی کا باعث ہے۔ یہ آج ہمارا جو ہے تفصیلی سوال نمبر 1 تھا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں طہارت پر نوٹ لکھیں۔ آپ نے ان کو یاد بھی کرنا اور لکھ بھی لینا۔ السلام علیکم۔